محمل آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. ہم ایک بڑا سٹارک کانٹرڈکشن دیکھ رہے ہیں. سفارتی محاذ پر پاکستان زبردست کارکردگی, پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہر جگہ, بٹ داخلی محاذ پر آل از ناٹ ویل. کیوں؟ اس کی وجہ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ کیوں ڈیلیور نہیں کر پا رہی حکومت؟ سرینا, پہلے تو میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں, بالکل ڈفرینٹ ہیں. آئی نو کہ میں ایکچولی کچھ لوگوں کا اس پہ تجزیہ اور اس طرح کی باتیں بھی سن رہی تھی کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے میڈیشن, جب یہ میڈیشن ہو رہی تھی تو ہم یہ میڈیشن کیوں کرا رہے ہیں, یا ہم اپنے انٹرنل معاملات پہ ہم فوکس نہیں کر رہے اور ہم ایکسٹرنل پہ کر رہے ہیں. اچھا, مجھے تو خیر اس وقت بھی اس قسم کی جو انالیسس تھی اور کرٹیسزم تھا, مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی, بیکاز یہ دو بالکل مختلف چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ اگر ہم یہ میڈیشن نہ کرتے تو دنیا اس وقت ایک ایسی کیٹاسٹروفی سے گزر رہی ہوتی کہ جس کے جو ریپرکشنز ہونے تھے وہ سب کے لیے ہونے تھے, انکلوڈنگ اس. تو پاکستان نے بھی اس کے اندر بہت زیادہ اس کے نقصان اٹھانا تھا اور دنیا نے تو اٹھانا ہی اٹھانا تھا. تو پاکستان نے ایک بہت اچھا کام کیا جس کی وجہ سے اس کی ایک گلوبل انٹرنیشنل ریلیونس بھی, آپ نے بھی اس کا ذکر بھی کیا, اور یہ ہے کہ دنیا کو ایک بہت بڑے جنگ سے انہوں نے بچا لیا, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ گلوبل اکانومیز جو ہے وہ شیک ہوئیں اور انرجی کرائسس جس طریقے سے پڑی. تو یہ تو پاکستان نے ایک بہت بڑا رسک لے کر, پرسنل لیول پہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے ایک رسک لیا, کیونکہ مڈل ایسٹ کے وار تھیٹر کے اندر ہر کوئی جانے کو تیار نہیں تھا, اور ہم نے جو ہے پھر اس میں ایک بہت اچھا اور پازیٹیو کلیدی کردار ادا کیا, اور ابھی بھی ہم وہی کر رہے ہیں میڈیشن کے تھرو اور ہماری جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کے تھرو. تو اس کے لیے تو پاکستان مسٹ بی کمینڈیڈ, دیر از نو ادر وے ٹو سے دس, بیکاز آبویسلی جو پاکستان نے کیا ساری دنیا کو وہ نظر آ رہا ہے. اچھا, اب لینا اگر آپ انٹرنل ایشوز کے اوپر آتے, دیکھیں انٹرنل ایشوز تو دنیا بھر میں بہت سارے ممالک کے, آلموسٹ ہر ملک کے ہی ہوتے ہیں, فرق ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایشوز تو ہیں. اچھا, جہاں تک اکانومی کا ایشو ہے, اوبویسلی اس جنگ کی وجہ سے تو ویسے ہی اکانومی دنیا کی, میں نے کہا جیسے متاثر ہوئی ہے, لیکن جو ہماری میڈیشن کی وجہ سے لینا ہمیں بینیفٹ بھی ہوا ہے. ایک تو ہمیں گلوبلی جو ہے ریکگنائز بھی کیا گیا, وہ اس ریکگنیشن کی وجہ سے ہمیں فیوچر میں جو ہے اکنامک بینیفٹ بھی ہوگا. پھر جو ایران کے اوپر سے سینکشنز اور باقی جو چیزیں جو لفٹ ہوں گی تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں بینیفٹ ہوگا, کیونکہ ہمارے ایران ظاہری بات ہے ہمارا نیبر بھی ہے, پھر ہمارے ٹریڈ پارٹنر, دوسری چیزیں, بہت ساری چیزوں کا اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. پھر اس کی وجہ سے ہمیں جو سیکیورٹی کے معاملات کے اندر جس طرح ابھی بات چیت ہو رہی ہے کہ شاید ایک مڈل ایسٹ کے اندر یا گلف کنٹریز کے اندر ایک جو سیکیورٹی کے کوئی معاہدے ہوں گے, اس کے اندر جو ہے پاکستان کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہوگا. اوبویسلی ابھی تو اسپیکولیشن ہے, لیکن بات چیت کہیں نہ کہیں بیہائنڈ دا ڈورز چل رہی ہے. پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ سعودی سیکیورٹی ڈیفینس پیکٹ ہے, اس کے بعد اب جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے کہ مزید ممالک کے ساتھ بھی شاید اس کو کوئی تھوڑا سا بڑھا کر ایک آپ کہہ لیں کہ چند گلف کنٹریز اور مسلم کنٹریز کی ایک نیٹو ٹائپ کا ایک محاذ بھی اگر بننے جا رہا ہے, تو اس طرح کی بھی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اس کا بھی ہمیں اوبویسلی ہمیں اکنامک بینیفٹ بھی ہوگا, اور اس کا ہمیں ایک فورن پالیسی کے اوپر بھی اس کا جو ہے بہت بڑا فائدہ ہوگا. جو ہم جہاں پر میرے خیال میں علینا جہاں ہم لیک کر رہے ہیں, اور جو اصل جو ایک اندرونی معاملات میں ایشو ہے, وہ ہے ہماری سیاست. ایکچولی جو خلیج ایک وہ پیدا ہو چکا ہے, میں کہوں گی کہ سیاست تو اب میرے خیال میں یہ کہنا کہ کوئی سیاست رہ گئی ہے یہ غلط ہوگا, کیونکہ اب تو سیاست ایسے لگتی ہے کہ جیسے اٹس ڈیڈ, جیسے کہ سیاست اور سیاستدان جو ہے ان کا اب کوئی کردار, سیاسی کردار کی میں بات کر رہی ہوں, میں یہ فورن پالیسی یا باقی چیزوں پہ نہیں, اس پر بالکل ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا جو ہے وہ بڑا اچھا کردار تھا, لیکن میں بات کر رہی ہوں انٹرنلی. اور میں آپ کو بتاؤں رینا کہ جب اپوزیشن کے لوگوں سے بھی بات کریں یا حکومت کے لوگوں سے بات کریں, آپ پرائیویٹلی بات کریں, وہ یہی بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اٹس لائک وی ہیو بیکم irrelevant and that is not a good thing. تو اگر اس چیز کو حکومتی شخصیات بھی کہہ رہی ہیں بیکم میں آپ کو بتا رہی ہوں لینا, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ حکومتی اور اپوزیشن کے لوگوں سے میری تو ریگولر بات بھی ہوتی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل irrelevant ہو گئے ہیں سیاسی معاملات کے اندر. یعنی کہ اگر
جو اور اس کا obviously جو ہے وہ نقصان پاکستان کی جمہوریت کو ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ادھر ایک ہائبرڈ نظام ہے اور آج سے نہیں ہے, اب کئی سالوں سے ہو گیا اور اب وہ اسٹرینتھن ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے اب جو چیز سیاست دانوں کو کرنے کی ضرورت ہے لینا, وہ یہ ہے کہ اس کو کیسے ریورس کیا جائے, یہ اس کو کیسے بہتر, اس میں obviously ٹائم لگے گا, جس طرح کے ہائبرڈ نظام کو بھی اسٹرینتھن ہونے میں ٹائم لگا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے وہی کیا جو آج نیچرل کانسیکوینس ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں کہ سیاستدان فیل کر رہے ہیں کہ وہ irrelevant ہو گئے ہیں یا ان کی کوئی اس طرح سے سے نہیں ہے معاملات کے اندر. تو یہ اسی کا ایک ہے. تو اس کو اگر ریورس کرنا ہے, اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو لینا اکٹھے ہونا پڑے گا. ہمیں معلوم ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے دور سے جو ایک ہائبرڈ نظام شروع ہوا تھا, اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کو بہت سارے پی ٹی آئی سے گلے شکوے تھے. پی ٹی آئی کو اب بہت زیادہ ان کے اوپر بھی بہت زیادہ مظالم ہے, جس طرح ہمارے سامنے ہے. مطلب خان صاحب سے دیکھیں کتنے ماہ ہو گئے, 6 مہینے ہونے والے, ان سے ملاقات نہیں ہوئی رہی, باقی سارا کچھ بھی ہمارے سامنے. تو اس لیے اب ضروری یہ ہے, اور اب میں اپوزیشن والوں کی آپ کو بات بتاتی ہوں, اپوزیشن والے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے جی کہ اب یہ ضروری ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور حکومت بھی ہمارے ساتھ سنجیدگی سے بیٹھے اور اس کے اوپر کوئی ہم اپنی ریڈ لائنز طے کریں جو اگلے الیکشنز کے لیے بھی اور ہمارے کردار کے لیے بھی, کیونکہ اگر سیاستدان irrelevant ہوتے گئے تو الینا پھر اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت یہاں سے ختم ہو جائے گی.